سوال یہ آیا، کہتے ہیں میں نے شادی کی کہ میرے حالات بدل جائیں مگر میرے حالات نہ بدلے. میری بیوی مجھے اس بات کے تانے دیتی ہے، وہ غربت پر بھی تانے، روزگار پر نہ ہونے پر تانے. سمجھ گیا، لیکن یہ کہ بعض اوقات جوابی کاروائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تانوں کی تعداد بڑھا دیتی ہے. اگر صبر سے، تحمل سے، مسکرا کر اور شرعی طور پر معلومات ہوں اور کوئی حدیثیں، واقعات سنا کر اگر بیوی کو سمجھایا جائے تو آخر وہ بھی تو انسان ہے. اور ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہی نے ظاہر سوال کیا ہوگا، تو مسلمان ہے، اس کو اگر کوئی حدیث سنائی جائے تو فرق تو پڑے گا نا، فائدہ تو ہوگا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو محبت سے، پیار سے سمجھائیں گے کہ دیکھو اس طرح آپ کہتی ہیں تو ظاہر ہے میرا دل دکھتا ہے. اب شیطان مجھے بہکائے گا، میں کچھ کہہ دوں گا، پھر ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل دکھ جائے. تو اس طرح مجھے نہ کہیں، مجھے شوق تو نہیں ہے کہ ہم بھوکے مریں. میں کوشش کرتا ہوں، دعا کریں کہ مطلب میں مزید کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ پاک ہم کو مطلب مالا مال کرے دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے. پیار محبت سے سمجھائیں تو کیسی بیوی وہ آخر کب تک لڑے گی؟ تو عام طور پر لڑائی بڑھتی ہے، وہی بولتا نا تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک سے کتنا ہی مارو نہیں بجے گی. تو بیوی کتنا شور کرے جھگڑا نہیں ہوگا. وہ شوہر خالی گھورے گا تو جھگڑے میں اضافہ ہو جائے گا، منہ پھلائے گا تو بھی جھگڑے میں اضافہ ہو سکتا ہے. مسکراتا رہے، چپ ہو جائے، ٹال دے تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، لائن پہ آ جائے گی. آپ نے بہت تجربے کیے ہوں گے، بگاڑ بڑھ گیا ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ. اب آپ میرا نسخہ اپنا لیں، ایک کاغذ پہ تعویذ بنا لیں، آپ اس پر ایک بڑا دائرہ بنائیں، اس میں پھر ایک اور دائرہ بنائیں، اور ایک تیسرا چھوٹا دائرہ بنائیں اس میں، اور اس کو سیدھی طرف سے لپیٹ کر آپ اس کا تعویذ بنا لیں اور اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر لیں. مگر یہ ساری کاروائی بیوی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے، اپنے پاس رکھیں. جب بیوی تانوں پر، تشنیع پر، بگاڑ پر آ جائے نا تو آپ آگے پیچھے ہو کر، سائڈ ہو کر، بولنا تو ہے نہیں نا، قفل مدینہ لگانا. آپ سیدھی طرف کے دانتوں کے نیچے دبا لیں. ہاں سیدھی طرف کے دانتوں میں درد ہے تو الٹی طرف لگا لیں. اور یہ کہ اب دانتوں سے اس کو تعویذ کو پکڑ کے رکھنا ہے. اب وہ جتنا شور زیادہ کرے نا اتنا آپ کو تعویذ کو دبانا ہے. آپ دیکھ لینا، پھر پیغام دینا کہ واقعی یہ نسخہ کامیاب ہوا، اس تعویذ کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس کو بنائیں. اور جن جن کے گھر میں یہ مسائل ہیں میں سب کو اجازت دیتا ہوں. اور اگر شوہر اس طرح کی شور شرابے کرتا ہے تو بیوی یہ تعویذ آزما لے، فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا، انشاءاللہ. برداشت کرنا سیکھ لیں تو گھر چلتا ہے. کہ کچھ نہ کچھ، اب یہ عورت ہے، آپ مرد ہیں، کچھ نہ نیچر میں تو فرق ہوتا ہے. تو یوں 5 انگلیاں بھی تو صحیح نہیں ہے نا، 2 باتیں اچھی ہیں تو 2 باتیں بری، 1 بات بری ہے تو 3 باتیں اچھی. یہ ہوتا ہے، مطلب کچھ نہ کچھ تو لکھن ہوتے ہیں. مرد میں بھی تو کچھ نہ کچھ لکھن ہوتے ہیں، ایسے لچھن ہوتے ہیں کہ جس سے عورت تنگ آ جاتی ہے. لیکن بعض اوقات وہ نبھا رہی ہوتی ہے، کبھی مرد نبھا رہا ہوتا ہے، کبھی دونوں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو یوں گھر چلتا ہے، بچے وغیرہ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ مطلب حساب کتاب چلتا رہتا ہے. اگر یہ آپ ان کو بولتے ہیں، دیکھ کل شربت برابر میٹھا نہیں تھا، آج تھوڑا زیادہ ڈالنا، اور فلاں شربت، اور ٹھنڈا بھی کم تھا کل، آپ ذرا پہلے سے فریج میں رکھ دینا. اور ہاں، اور کل نمک زیادہ ڈال دیا تھا. یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو میاں بیوی کی پھر بنی مائنس ٹھنی جھگڑے ہوں گے، کیونکہ جب بولو گے نہیں تو جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. یا اسی طرح عورت کچھ کڑکڑ کرتی رہتی ہے کہ ذرا پیاز کاٹ دو، میں کتنے کاٹوں، میری آنکھیں جل رہی ہیں، ذرا اٹھاؤ، یہ لو، یہ چھری پھینکی اس کی طرف، یا اٹھاؤ پیاز، یہ نکالو آلو ادھر سے. یہ دھندے اگر بیوی کرتی ہے تو بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں. اگر شوہر کے پورے بدن میں پھوڑے ہو جائیں، پیپ پڑ جائے، اور بیوی اگر اس کو چاٹے اپنی زبان سے، یہ مثال دی ہے اس چیز میں، تب بھی یہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی شوہر کے. اتنا شوہر کا مطلب ہے نا، شوہر کا اتنا حق زیادہ ہے. الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہے. تو
اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے جائز باتوں میں. ہاں گناہ کا کہے تو نہیں ماننا کہ تو پردہ مت کر، بے پردہ شاپنگ کے لیے چل، تو نہیں جانا ہے. تو اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے پوری کہ یہ گناہ کا کام نہ ہو. شوہر کو ویسے اخلاقی طور پہ چاہیے تو صحیح کچھ نہ کچھ تعاون کرتا رہے، پکانے میں، دھونے میں. کبھی بیمار سیمار ہوتی ہے عورت تو بچہ بھی سنبھالنا پڑتا ہے، کبھی مطلب دھلانا بھی پڑتا ہے بچے کو، سب کچھ کرنا پڑتا ہے. خالی بچے کو چومتے رہو اور موج کرتے رہو یہ تو نہیں ہے نا. بچے کو چومو بھی ہو، تھوڑا کبھی اس کو دھونے کا کام بھی کر لیا کرو. صحیح بولتا ہوں، مطلب تعاون کرنا چاہیے. تو دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے تو گھر چلتا رہے گا، ورنہ تو یہی چک 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 ہوتی رہے گی، گناہوں کے دروازے کھلتے رہیں گے اور گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. کبھی جھاڑو اٹھا لو، ہاں مارنے کے لیے نہیں، گھر میں جھاڑو دینے کے لیے. کبھی دسترخوان بچھا لو، کبھی برتن اٹھا لو. یار یہ بیچاری سارے کام ایک ہی کرے، یہ ضروری تو نہیں ہے نا. تو ایک دوسرے کو تعاون کریں، اللہ کرے گا تو آپ کا گھر مدینے کی طرف اڑے گا اور مدینے میں جا کر آقا کے قدموں میں فکس ہو جائے گا انشاءاللہ.